السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم دوستوں، امید ہے کہ آپ حضرات خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ پاک آپ کو ہمیشہ خوش و خرم رکھیں۔ دوستوں، جیسا کہ آپ حضرات جانتے ہیں، نماز عید الاضحیٰ اور عید الفطر یہ سال میں 2 مرتبہ آتے ہیں، اور ہم لوگ اس میں اکثر کنفیوز ہوتے ہیں کہ اس میں تکبیرات کتنی ہوتی ہیں، کب رکوع کرنا ہے، کب ہاتھ اٹھانا ہے۔ تو اسی کے لیے آج کی اس ویڈیو میں ہم نماز عید الاضحیٰ کا مکمل اور آسان طریقہ بتانے جا رہے ہیں، اس لیے غور سے سماعت فرمائیں، ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور اپنے دوست احباب کو اس ویڈیو کو ضرور بھیجیں۔ دوستوں، عید الاضحیٰ کی نماز کا طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے نیت کریں۔ نیت دل کے ارادے کا نام ہے۔ نیت یہ ہونی چاہیے کہ میں 2 رکعت واجب نماز عید الاضحیٰ کی ادا کرتا ہوں، زاہد 6 تکبیرات کے ساتھ، رخ میرا کعبہ شریف کی طرف، پیچھے اس امام کے۔ یہ ہو گئی ہے ہماری نیت۔ اس کے بعد تکبیر تحریمہ یعنی اللہ اکبر کہہ کر دونوں ہاتھ کانوں تک اٹھانا ہے اور باندھ لینا ہے۔ باندھ کر ثنا پڑھیں، امام صاحب بھی ثنا پڑھیں گے، ہم بھی ثنا پڑھیں۔ اس کے بعد اب زاہد 3 تکبیرات ہوں گی۔ سب سے پہلے اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ اٹھانا ہے، چھوڑ دینا ہے۔ پھر دوسری تکبیر اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ اٹھانا ہے، چھوڑ دینا ہے۔ پھر تیسری تکبیر اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ اٹھانا ہے اور یہ باندھ لینا ہے۔ تو یہ ہو گئی ہے 3 تکبیر۔ اس کے بعد سورہ فاتحہ ہوگی، پھر ضم سورہ پڑھا جائے گا۔ اس کے بعد امام صاحب رکوع کریں گے، پھر 2 سجدے ہوں گے۔ اس کے بعد اٹھ کر اور قرات ہوگی اور اس ضم سورہ ہوگا۔ اب زاہد اور 3 تکبیرات ہیں۔ سب سے پہلے اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ اٹھانا ہے، ہاتھ چھوڑ دینا ہے۔ دوسری مرتبہ اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ اٹھانا ہے اور چھوڑ دینا ہے۔ تیسری مرتبہ بھی اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ اٹھانا ہے، پھر چھوڑ دینا ہے۔ اور چوتھی تکبیر یہ رکوع کی تکبیر ہوگی، اللہ اکبر کہہ کر رکوع میں چلے جانا ہے۔ اس کے بعد رکوع ہوگا اور دونوں سجدے ہوں گے، پھر قاعدے میں بیٹھ کر جیسے ہم نماز پڑھتے ہیں ویسی نماز مکمل ہو جائے گی۔ یہ ہے نماز عید الاضحیٰ کا طریقہ، اور ایسا ہی عید الفطر کا بھی یہی طریقہ ہے۔ اور ایک بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ جو آج کل عام ہو گئی ہیں وہ یہ ہے کہ عید الفطر اور عید الاضحیٰ کی نمازیں عیدگاہ میں ادا کرنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اہم سنت ہے، جس میں بہت سی حکمتیں اور مصلحتیں پوشیدہ ہیں۔ لیکن آج کل عید الاضحیٰ کی نماز خاص کر مسجدوں میں ادا کرنے کا رواج عام ہو گیا ہے، جبکہ مسجد میں عید کی نماز ادا کرنے کی اجازت صرف بوڑھوں، کمزوروں اور مریضوں کے لیے ہے۔ لوگ اس ارادے سے کہ قربانی جلدی کریں مسجد میں نماز ادا کر لیتے ہیں۔ یہ طریقہ خلاف سنت ہے۔ کیا ہم نعوذ باللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ سمجھدار اور ان سے بڑی قربانی کرنے والے ہیں، جو اپنی مسجد نبوی، جس میں ایک نماز کا ثواب 50,000 نمازوں کے برابر ملتا ہے، وہ چھوڑ کر عیدگاہ جاتے تھے؟ ذرا غور کریں، ہم کتنی اہم سنت کا پامال کر رہے ہیں اور اسلام کی ایک اہم حکمتوں بھرے حکم کو ہلکا کر رہے ہیں۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ شہر کے کچھ مسجدوں میں صرف بوڑھوں اور مریضوں کے لیے عید کی نماز کا انتظام کر دیا جاتا اور باقی سارے لوگ عیدگاہ میں نماز ادا کرتے۔ یاد رکھیں، جو کمیٹی اپنی مسجدوں میں عید کی نماز کا انتظام کروا رہے ہیں وہ لوگ بھی ترک سنت کے گناہ میں شریک ہو رہے ہیں اور ایک گناہ میں اعانت کر رہے ہیں۔ شہر کا شہر اس عظیم الشان سنت کے ترک میں مشغول ہے، اور کسی کو اس کا دکھ بھی نہیں ہوتا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اتنی بڑی سنت سے پامال کی جا رہی ہے۔ ہو سکتا ہے ہم پر جو حالات اور پریشانیاں مسلط ہیں وہ اس اجتماعی ترک سنت کی وجہ سے ہوں۔ لہٰذا تمام لوگ اس ترک سنت کے گناہ سے باز آئیں اور عید کی نماز عیدگاہ ہی میں ادا کریں۔ رہی قربانی کو جلد ادا کرنے کی بات، تو وہ کبھی بھی ادا کی جا سکتی ہے، چاہے گھنٹہ 2 گھنٹہ دیر سے ہو یا دوسرے یا تیسرے دن ادا کی جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو شخص فساد امت کے زمانے میں فتنوں کے دور میں میری ایک سنت کو زندہ کرے گا اسے 100 شہیدوں کے بقدر ثواب ملے گا۔ تو آئیے عید کی نماز عیدگاہ میں پڑھنے کی سنت کو زندہ کرنے کا ارادہ کریں، اور یہ بہت اہم پیغام ہے۔ اپنے تمام دوستوں، رشتہ داروں، عزیز و اقارب کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ جب تک کے لیے السلام علیکم
ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہماری نمازوں کو، ہمارے روزے کو اور ہماری قربانی کو قبول فرمائے اور اس کا نعم البدل دنیا و آخرت میں عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔